بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 9 جنوری رات 8 بجے کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان میں ایرانی سفیر سید محمد علی سے بھی اہم ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران بھی امریکہ، ایران سمیت مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے گرین زون پر راکٹ حملے کیے گئے ہیں۔ امریکہ نے حملے کا الزام عراق میں موجود امریکہ مخالف عسکری گروہوں پر لگایا ہے۔ افغانستان کے شہر ہرات میں امریکی ڈرون حملوں میں ایک طالبان سرغنہ سمیت 40 سے زائد عام شہری جاں بحق ہو گئے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ایران میں رونما ہونے والے واقعات پر تعزیتی پیغام تحریر کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی جوابی کارروائی کے بعد اپنے پہلے خطاب میں عقب نشینی اختیار کرتے ہوئے ایران کو مذاکرات اور صلح کی جانب دعوت دی، ساتھ ہی ایران پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ جنرل سلیمانی کی شہادت کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو سے مشرق وسطیٰ میں مؤثر کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے، جس پر نیٹو نے غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ جنگ مخالف کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی کارروائیوں کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے نیو یارک ٹائم اسکوائر میں مظاہرہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس ستمبر میں سعودی تیل تنصیبات پر حملے یمن کے حوثی قبائل نے نہیں کیے تھے۔ لیبیا میں مخالف گروپس کی حمایت کرنے والے ترکی اور روس نے لیبیا کے تمام فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ 12 جنوری سے جنگ بندی کر کے طرابلس سمیت دیگر شہروں میں حالات کو معمول پر لائیں۔ گزشتہ برس اپریل میں انسداد پولیو مہم میں آنے والے تعطل کے باعث پولیو کا پھیلاؤ صحت حکام کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا اور سال 2019 میں پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد 134 تک جا پہنچی۔ اور امریکی ایوان نمائندگان میں آج جمعرات کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف کسی عسکری کارروائی کا راستہ روکنے کے خلاف ایک قرارداد پر ووٹنگ کر رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان میں ایرانی سفیر سید محمد علی سے بھی اہم ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران بھی امریکہ، ایران سمیت مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایران اور چین کے سفیروں نے الگ الگ اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ ایران اور چین کے سفیروں نے جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ میں پاک فوج کے سپہ سالار سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے پاکستان میں ایرانی سفیر سید محمد علی سے اہم ملاقات کی، جس کے دوران امریکہ، ایران سمیت مشرقی وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل امریکی سیکرٹری دفاع مارک ایسپر نے پاک فوج کے سربراہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹیلی فون کر کے مشرقی وسطیٰ کی حالیہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے گرین زون پر راکٹ حملے کیے گئے ہیں۔ امریکہ نے حملے کا الزام عراق میں موجود امریکہ مخالف عسکری گروہوں پر لگایا ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں 2 راکٹ گرے، جس کے بعد پورا علاقہ سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ خیال رہے کہ ابھی تک ان راکٹ حملوں کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ کیٹوشا کے 2 راکٹ گرین زون کے اندر گرے اور یہ زون امریکی سفارت خانہ، مغربی ممالک کے دیگر سفارت خانوں اور غیر ملکی تجارتی مراکز پر مشتمل ہے۔ دوسری جانب عراق کے مزاحمتی گروہ اصائب اہل الحق کے ایک کمانڈر جواد الطلبیاوی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ بہت شرم آور بات ہے کہ بغداد کے گرین زون حملے کا الزام عراق کے مزاحمتی گروہوں پر لگایا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایسے چھوٹے حملے کرنا ہمارے شایان شان نہیں، ہماری انتقامی کارروائی حالیہ حملے سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ افغانستان کے شہر ہرات میں امریکی ڈرون حملوں میں ایک طالبان سرغنہ سمیت 40 سے زائد عام شہری جاں بحق ہو گئے۔ افغان خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے شہر ہرات میں امریکی ڈرون کی جانب سے گھروں پر 4 فائر داغے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 75 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 35 طالبان اور 40 شہری بھی تھے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ افغانستان کے مقامی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈرون حملوں میں طالبان کمانڈر ملا لنگیالی بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ڈرونز نے حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں میں رہائشی آبادی کو نشانہ بنایا، تاہم حکومت کی جانب سے تاحال ہلاکتوں کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ایران میں رونما ہونے والے 2 تلخ واقعات پر تعزیتی پیغام تحریر کیا ہے۔ منگل کی شام شہید جنرل قاسم سلیمانی کے جلوس جنازہ میں اژدہام کے سبب 50 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ کل تہران کے قریب یوکرین کا مسافر بردار طیارہ حادثے کا شکار ہوا، جس کے نتیجے میں سبھی 167 مسافر عملے کے 9 افراد کے ہمراہ لقمہ اجل بن گئے۔ اس مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ امام خامنہئی نے اپنے ایک تعزیتی پیغام میں ان حادثات کو تلخ اور غمناک بتاتے ہوئے جاں بحق ہونے والوں کے پسماندگان کو تعزیت پیش کی ہے اور ان سے اپنی دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ادھر ایران کی حکومت نے بھی ایک بیان جاری کر کے ان تلخ اور افسوسناک واقعات میں جاں بحق ہونے والوں کی یاد میں جمعرات کو ایک روز کے عام سوگ کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ یوکرین کے مسافر بردار طیارے میں زیادہ تر مسافر ایرانی تھے، جبکہ یوکرین کے علاوہ دیگر ممالک کے مسافر بھی اس طیارے میں موجود تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی جوابی کارروائی کے بعد اپنے پہلے خطاب میں عقب نشینی اختیار کرتے ہوئے ایران کو مذاکرات اور صلح کی جانب دعوت دی، ساتھ ہی ایران پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جن کے چہرے پر شکست کے آثار نمایاں تھے، ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات کی تکرار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ جامع ایٹمی معاہدہ ایک احمقانہ معاہدہ تھا۔ ٹرمپ نے دہشت گرد امریکی فوج کی عین الاسد چھاؤنی پر ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کامیاب حملے کو، جس میں کم از کم 80 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، کم اہمیت ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور احتیاطی تدابیر کی وجہ سے کوئی امریکی اور عراقی کو نقصان نہیں پہنچا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی حکومت پر فوری طور پر اقتصادی پابندیاں لگانے کی بھی دھمکی دی۔ خیال رہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ایران نے امریکہ سے سخت انتقام لینے کی دھمکی دی تھی، جس کے جواب میں امریکی صدر نے اپنے ایک ٹویٹ میں دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایران نے بدلہ لیا تو ایران کے مذہبی و ثقافتی مقامات سمیت 52 اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ ٹرمپ کے اس بزدلانہ اور ذلیلانہ خطاب پر امریکی صدر کو امریکی سینیٹرز اور سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ امریکی شہریوں کے بقول دنیا میں امریکہ کا جو رعب اور دبدبہ تھا، امریکی صدر کے حالیہ اقدامات اور خطاب نے وہ خاک میں ملا دیا۔ جنرل سلیمانی کی شہادت کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو سے مشرق وسطی میں مؤثر کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے، جس پر نیٹو نے غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ مظاہرہ بدھ کے روز امریکی صدر ٹرمپ کے ایران کے خلاف جارحانہ اقدامات کے بعد کیا گیا تھا، جس نے مشرقی وسطی میں ایک نئی جنگ کے خدشات میں اضافہ کیا ہے۔ مظاہرین ٹرمپ پینس آؤٹ ناؤ کے نعرے لگا رہے تھے۔ جنگ مخالف کارکنوں نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ ایران پر کوئی جنگ نہیں، کوئی قتل نہیں، کوئی مداخلت نہیں، پابندی نہیں اور مزید ڈرون نہیں کے نعرے درج تھے۔ اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس ستمبر میں سعودی تیل تنصیبات پر حملے یمن کے حوثی قبائل نے نہیں کیے تھے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز نے یہ بات اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کی جانب سے سلامتی کونسل کی پابندیوں کے حوالے سے کمیٹی کو پیش کردہ ایک خفیہ رپورٹ کے حوالے سے بتائی ہے۔ گزشتہ برس ستمبر کی 14 تاریخ کو سعودی آرامکو تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے تیل کی عالمی ترسیل میں رخنا پڑا تھا۔ ان حملوں کی ذمہ داری حوثی قبائل نے قبول کی تھی، تاہم امریکہ، سعودی عرب اور یورپی یونین نے ان حملوں کی ذمہ داری ایران پر عائد کی تھی، جبکہ تہران حکومت نے ان الزامات کو بے بنیاد اور بے دلیل قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔
خیال رہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے نتائج ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب خطے میں کشیدگی کی شدت اپنے عروج پر ہے۔ تاہم بغداد میں امریکی دہشت گردانہ حملے میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی القدس بریگیڈ کے سربراہ قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد تناؤ میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ لیبیا میں مخالف گروپس کی حمایت کرنے والے ترکی اور روس نے لیبیا کے تمام فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ 12 جنوری سے جنگ بندی کر کے طرابلس سمیت دیگر شہروں میں حالات کو معمول پر لائیں۔ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردگان اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان استنبول میں ملاقات ہوئی، جس کے بعد جاری بیان میں فریقین سے طرابلس میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ خیال رہے کہ ترکی لیبیا میں اقوام متحدہ اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ فیض السراج کی گورنمنٹ آف نیشنل اکارڈ JNA کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جبکہ روسی فوجی کنٹریکٹرز کو مخالف گروپ جنرل خلیفہ ہفتر کی لیبین نیشنل آرمی کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ترک صدر نے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ اپنے عسکری مشیروں کو طرابلس بھیجے گا، جبکہ گزشتہ برس نومبر میں لیبیا کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے بعد اپنی فوج بھیجنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ اور امریکی ایوان نمائندگان میں آج جمعرات کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف کسی عسکری کارروائی کا راستہ روکنے کے خلاف ایک قرارداد پر ووٹنگ کر رہی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے کل رات اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے جمعے کی رات اشتعال دلانے والے حملے میں ایران کے اعلیٰ فوجی عہدیدار کو نشانہ بنایا۔ نینسی پیلوسی کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس کا یہ اقدام امریکی کانگریس سے مشورے کے بغیر انجام پایا تھا اور یہی حملہ مغربی ایشیا میں ایران کے ساتھ کشیدگی کا باعث بنا۔ یہ تھیں آج کی اہم خبریں۔ اگلے خبرنامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بہست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔